السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ ایک سے زائد شادیوں کے متعلق رہنمائی کریں اور اس کی حکمتیں واضح کریں۔ دیکھیے، اسلامی شریعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم و علیم ہے، اس کے تمام احکامات علم اور حکمت پر مبنی ہیں۔ اس کے تمام اوامر و نواہی میں حکمتیں ہی حکمتیں ہیں۔ اب ہماری رسائی وہاں تک ہو سکے یا نہ ہو سکے یہ اور بات، لیکن اللہ حکیم ہے، اس کے ہر امر میں، ہر نہی میں حکمت ہی حکمت ہے، علم ہی علم ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ اب سوال ہے شادی تعدد کے سلسلے میں ایک سے زیادہ شادیوں کا شرعی حکم کیا ہے، اور جو ہے اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیا فائدے ہیں ایک سے زیادہ شادی کرنے کا، یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے کہ شریعت نے ایک سے زائد 4 تک کی اجازت دی ہے شادی کے سلسلے میں۔ ایک انسان، ایک مسلمان بیک وقت 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، 2 3 4 بیویاں 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ اسلام سے پہلے کوئی تعداد متعین نہیں تھی، لوگ بے شمار شادیاں کرتے تھے، لیکن اسلام آیا تو اس نے تحدید کر دی کہ 4 شادیوں تک محدود رکھیں، اس سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، اور اس کی طرف رغبت بھی دلائی گئی۔ تو تعدد جو ہے یہ شرعاً جائز ہے، اور اس تعدد میں بھی احکام 5 جو فقہ کے ہیں وہ جاری ہوں گے۔ بسا اوقات تعدد واجب ہے، بسا اوقات تعدد حرام ہو جائے گا، بسا اوقات تعدد مستحب ہوگا، بسا اوقات تعدد مباح ہوگا، بسا اوقات تعدد مکروہ ہوگا، حالات کے اعتبار سے۔ تو تعدد جو ہے یہ شرعاً جائز ہے، اس کو برا سمجھنا، اس سے نفرت کرنا جو آج ہمارے معاشرے میں ہے، یہ اللہ کے حکم سے اعراض ہے، اللہ کی شریعت سے اعراض ہے۔ ایسے لوگوں کو جو تعدد کو برا جانتے ہیں، جو ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ ایسے لوگ اللہ کے غضب کو اپنے اوپر ڈال رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تعدد یہ انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ انبیاء قرون اولیٰ میں تعدد ہی تھا، یہ واضح ہونا چاہیے۔ صحابہ ایک چند کے علاوہ تمام کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں رہی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ انبیاء کرام کے ہاں تعدد تھا۔ تو تعدد یہ انبیاء کی سنت ہے، ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اسی طریقے سے یہ صحابہ کی سنت، یہ سلف صالحین کی سنت ہے، ایک سے زیادہ شادی، یہ واضح ہونا چاہیے۔ یہ اولاً یہ واضح رہے کہ تعدد جو ہے انبیاء، صحابہ، تابعین کی یہ سنت رہی ہے کہ ایک انسان ایک بیوی پر اکتفا نہ کرے، بلکہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی کوشش کرے اگر حالات اس کی اجازت دیتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے۔ قرآن سورہ نساء آیت نمبر 3 میں اللہ فرما رہا ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
فواحدہ او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی اللہ تعودوا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرما رہا ہے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 3 4 سے۔ لیکن اگر تمہیں برابری عدل نہ کر سکنے کا خوف ہو بیویوں کے درمیان تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کے اندر۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کوئی یتیم بچی ہوتی تھی، اس کا حسن اس کا مال پسند آیا، اس سے شادی کر لیتے تھے، پھر اس کو وہ حق نہیں دے پاتے تھے جو عام خواتین کو، عام بیویوں کو دیتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تمہیں یتیم بچیوں کے ساتھ ناانصافی کا ڈر اور خطرہ تم محسوس کرتے ہو تو ان سے مت شادی کرو۔ شادی کر کے ان پہ ظلم ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ تمہارے لیے 2 3 4 شادیوں کی اجازت ہے، جتنی سے چاہو جو ہے ان میں سے کر لو، 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 سے شروع ہی کیا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2 سے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، خوف ہو کہ انصاف بیویوں کے درمیان نہیں کر پاؤ گے تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو یہ مجبوری میں انصاف نہ کر سکنے کی صورت میں اللہ نے کہا فواحدہ، ایک پر اکتفا کرو تاکہ ظلم سے اور جو ہے انصاف نہ کرنے سے بچ جاؤ۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے قرآن پاک کے اندر، سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اس پر صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تعدد جائز ہے جو ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعدد تھا، یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر کیا اسے اجماع رہا ہے۔ صحابہ میں، پورے صحابہ میں صرف ایک صحابی کا نام آتا ہے کہ جن کے پاس ایک ہی بیوی کی، باقی تمام صحابہ کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں تھیں۔ آپ خلفائے راشدین کو پڑھ لیجئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، کتنی بیویاں رکھے ہوئے تھے، کتنی عورتوں سے شادیاں کی ان لوگوں نے، حسن حسین کی بیویوں کو دیکھ لیجئے۔ تو اس طرح صحابہ کی، انبیاء کی یہ سنت رہی ہے تعدد یہ سنت، اس لیے اس کو برا نہیں جاننا چاہیے، اس کو برا نہیں جاننا چاہیے۔ اس کے اندر حکمتیں ہیں شادیوں، 2 شادی میں جو ہے، اور ایک شادی کے نقصانات بھی ہیں، اور 2 شادی 3 4 کی جو ہے یہ فائدے بھی ہیں، حکمتیں بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں مثال کے طور پر کہ بسا اوقات واجب ہے 2 شادی، ایک سے زیادہ شادی کرنا واجب ہو جاتا ہے، کہ مثلا پہلی بیوی جو ہے وہ مریض ہے، اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی جا سکتی ہے، تو اور پھر انسان کو خطرہ ہے ایسی صورت میں کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائے، تو اس کے اوپر واجب ہے ایسی صورت میں کہ اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ دوسری شادی کرے تاکہ حرام سے بچ جائے، حرام میں واقع نہ ہو۔ ایسی صورت میں دوسری شادی واجب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح دوسری بیوی بانجھ ہے، پہلی بیوی بانجھ ہے، اس کو جو ہے بچے نہیں ہو رہے ہیں، تو شریعت میں اصل ہے توالد، شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ نسل کی افزائش، نسل، تکاثر، اور انسان اولاد کی محبت ہوتی ہے تو اس کو ضرورت ہوتی ہے اولاد کی، تو شادی کے بنیادی مقاصد میں سے ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کہ بیویوں سے ہم بستری کرو اور جو چیز اللہ نے تمہاری قسمت میں لڑکا یا لڑکی لکھ دیا اس کو تلاش کرو۔ تو اگر بیوی جو ہے بانجھ ہے
اس کے بچے نہیں ہوتے ہیں تو اسے دوسری شادی کرو، جو ہے دوسری شادی کرو۔ اگر اجازت دیتا ہے آپ کا ہاتھ اجازت دیتا ہے تو آپ جو ہے عاجز ہو کے مت بیٹھو، بلکہ دوسری شادی کرو، لازم ہے آپ پر۔ اور اسی طریقے سے انسان مالی حیثیت سے، جسمانی حیثیت سے قدرت رکھتا ہے، عدل انصاف کر سکتا ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے، افضل ہے، بہتر ہے کہ وہ دوسری شادی کرے تاکہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو، مسلمانوں کی عدد بڑھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تزولوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم۔ تم زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے شادیاں کرو تاکہ امت کی کثرت پر میں فخر کروں۔ تو مسلمانوں کی تعداد ہمیں بڑھانی ہے، اور تعدد اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ زیادہ بچے ہوں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ تو اگر جو ہے انسان کر سکتا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ ایک سے زائد شادیاں کرے، 4 بیویاں رکھے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ یہ جانتا ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکوں گا، بیویوں کی جنسی مطالبے کو پورا نہیں کر سکوں گا، مجھے ظلم ہوگا، تو یہ جانتے ہوئے پھر دوسری شادی کرنا جو ہے، ایسی صورت میں کہیں گے تعدد حرام ہوگا، اس کے اوپر حرام ہوگا کہ جو ہے اگر اس کو یقین ہے کہ مجھ سے ظلم ہوگا بیوی پر، دوسری شادی کروں گا ظلم ہوگا، ان کے تقاضے کو میں پورا نہیں کر پاؤں گا، جنسی قوت نہیں اس کے پاس اتنی ہے کہ 2-3 بیویوں کو سنبھال سکے، تو ایسی صورت میں اگر وہ شادی کرتا ہے تو ہم کہیں گے یہ جائز نہیں اس کے لیے، تاکہ وہ ظلم جو ہے دوسرے پر نہ ہونے، بیویوں پر ظلم نہ۔ اور جو ہے اب سوال یہ ہے کہ اصل تعدد ہے، تو اصل نکاح میں تعدد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 سے شروع ہی کیا ہے، اور مجبوری میں کہا کہ اگر انصاف نہ کر سکتے ہو تو ایک پر اکتفا کرو۔ اس قرآن کا بیان بالکل واضح، اللہ نے مثنی و ثلاثہ و رباع 2 سے شروع کیا، تو اصل نکاح میں تعدد ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں انسان کریں، اسی لیے سلف کا یہ معمول تھا، ایک سے زیادہ شادیاں وہ کرتے تھے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں حکمت کیا ہے، دوسری شادی میں ایک سے زیادہ بیوی رکھنے میں فائدہ کیا ہے، اس کی حکمتیں کیا ہیں، کیوں تعدد کو مشروع کیا گیا ہے؟ تو پہلا فائدہ کہ اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا، جو ہے توالد و تناسل کا سلسلہ شروع ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، امت کی کثرت پر تاکہ میں فخر کروں، تو اس سے مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچتی۔ فائدہ کیا ہوگا تعدد کا؟ کہ اس سے نبی اولاد میں اضافہ ہوگا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشی پہنچے گی اس سے۔ اور کون مسلمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنا نہیں چاہے گا؟ تو تعدد سے اگر انسان اختیار کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی پہنچاتا ہے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن۔ اور اسی طریقے سے تعدد کا جو ہے فائدہ یہ ہے کہ اس طرح معاشرے میں جو بغیر شادی کے جو لڑکیاں بیٹھی رہ جاتی ہیں، 30 سال 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے معاشرے میں بیوائیں اور اسی طرح مطلقہ خواتین کی کثرت ہو جاتی ہے، ان کو کوئی شادی کرتا نہیں ہے۔ ایسی صورت میں معاشرے میں غیر شادی شدہ عورتیں جو پڑی رہتی ہیں، اس سے معاشرے میں برائی پیدا ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں، ان پر خرچ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو ایسی صورت میں زنا کی واردات، برائیاں جنم لیتی ہیں، زنا معاشرے میں جنم لیتا ہے۔ اس لیے تعدد کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح سے غیر شادی شدہ لڑکیاں نہیں رہیں گی، اور اسی طرح سے بیواؤں اور مطلقہ عورتوں کے لیے بھی انتظام ہو جائے گا۔ تو اور یہ آج یہ بھی واضح ہے کہ آج کل مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ ہے معاشرے میں،
تو اگر ایک ہی پر سب اکتفا کریں گے تو یہ بیچاری عورتیں کہاں جائیں گی؟ بیواؤں سے، مطلقہ عورتوں سے ان کا کون انتظام کرے گا؟ تو یہ ہمارا معاشرتی جو ہے ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کی داد رسی کریں، اور اس کی داد رسی کی بہترین شکل یہ ہے کہ ان سے شادیاں کر لیں، بیوہ ملے اسے شادی کر لیں، مطلقہ اس سے شادی کر لیں، جو بڑی عمر کی عورتیں لڑکیاں پہنچ گئی ہیں نہیں شادی ہو رہی ہیں ان سے شادی کریں تاکہ ان کا انتظام کریں ہم، اور اس طرح معاشرے کو جو ہے راحت اور سکون پہنچائیں۔ یہ حکمت ہے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں جنگوں میں زیادہ مرد کام آتے ہیں، عام طور سے مردوں کا قتل ہوتا ہے، تو بھئی عورتیں جو پڑی رہ گئی ان کا کون انتظام سنبھالے گا؟ اسی لیے آج کل جو ہے عورتیں تمام مظالم سہ لیتی ہیں شوہر کے، لیکن طلاق کا نام نہیں لیتی، خلا نہیں طلب کرتی، کہاں جائیں گی؟ ماں باپ بھی نہیں پوچھتے، کہاں جائیں بیچاری؟ تو اس لیے اگر تعدد ہوگا تو جو ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ معاشرے میں غیر شادی شدہ جو لڑکیاں پڑی رہتی ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو مطلقہ عورتیں ہیں، ان کا انتظام ہو جائے گا اور ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے، ان کی نگرانی کرنے والے موجود ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے معاشرے کو زنا کی حرکت سے بچایا جا سکتا ہے، اس کے ذریعے سے معاشرہ زنا کی حرکتوں سے محفوظ رہے گا، فواحش و منکرات جنم نہیں لیں گے، محفوظ رہے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں عام طور سے جو ہے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن سے ایک بیوی سے ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ایک بیوی سے ان کی ضرورت نہیں پوری ہوتی، ان کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آج کل جو ہو رہا ہے دیکھ رہے ہیں کہ بیوی ایک رہتی ہے اور تعلقات بہت سی عورتوں سے لوگ قائم کیے رہتے ہیں، اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتا، زنا کے دروازے کھول دیتے ہیں لوگ۔ تو انہی تمام وجوہات کی بنیاد پر اسلام نے دوسری شادی کیا کہ ایک انسان ایک بیوی پر اکتفا نہیں کر پاتا ہے دوسری شادی کر لے، دوسری سے پوری نہیں ہوتی تیسری کرے، چوتھی کرے، چار بیویوں کی اجازت دی ہے۔ اور پھر دیکھیے ایک بیوی میں نقصان کیا ہے؟ اب ایک بیوی ہے، اس کو حیض آیا تو شوہر کو بھی حیض آ جاتا ہے، بیوی بیمار پڑی تو شوہر بھی بیمار ہے۔ اب بھائی اس صورت میں بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں یا حالت حمل میں ہے یا بیمار ہے بیوی، اب شوہر کو ضرورت محسوس ہو رہی، کہاں جائے وہ؟ کیا کرے گا بتائیے؟ اس صورت میں شوہر کہاں جائے؟ تو ایک بیوی والے جو ہوتے ہیں وہ بیوی کے ساتھ وہ بھی مریض ہوتے ہیں، ان کو بھی حیض آتا ہے اور وہ بھی جو ہے پریشان رہتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے روکنے کے لیے اسلام نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ 2 شادیاں کرو، 3 کرو، 4 کرو، تاکہ اپنے نفس پر کنٹرول کر سکو۔ کچھ لوگوں کو ضرورت سے زیادہ شہوت ہوتی ہے، ان کا کیا علاج ہوگا اگر دوسری شادی آپ ان کو موقع نہیں دیں گے تو ان کا کیا علاج ہوگا؟ تو شریعت کے ہر کام میں حکمت ہے، یہ واضح ہونا چاہیے۔ تو تعدد میں بھی حکمتیں رکھیں کہ ایک شخص ہے جو ہے کہ بھوکا رہے اور ایک چوتھائی روٹی اس کو مل جائے، تو کون سا بہتر ہے کہ جو ہے وہ بھوکا رہ جائے یا ایک چوتھائی روٹی مل جائے؟ تو بھائی ایک عورت ہے جس کے شوہر اس طرح سے نہیں، ایک عورت ہے جس کے چوتھائی شوہر مل گیا اس کو، 4 دن میں 1 دن تو موقع ملے گا شوہر کے ساتھ رہنے کا، تو کون سا بہتر ہے کہ بغیر شوہر کے رہنا بہتر ہے یا کہ جو مطلب ہے کہ ہر چوتھے دن اس کو شوہر مل جائے، چوتھائی شوہر مل جائے، آدھا شوہر مل جائے، 1/3 شوہر کا مل جائے، تو ایک انسان بھوکے رہ جائے بیچارہ اور ایک آدھی روٹی مل جائے، ایک چوتھائی روٹی مل جائے، 1/3 روٹی مل جائے، تو جو ہے سوچنا چاہیے، یہ اس حیثیت سے ان مسائل پر غور کرنا چاہیے انسان کو۔ تو اسلام کے ہر حکم میں جو ہے مصلحت ہے، حکمت ہے، لیکن یہاں یہ واضح رہے کہ تعدد جائز ہے، لیکن عدل، بیویوں کے درمیان عدل و انصاف قائم رکھنا یہ لازم ہے، اسی لیے نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل و انصاف برقرار نہیں رکھ سکو گے، ظلم کرو گے، تو ایک پر اکتفا کرو۔ تو عدل و انصاف یہ لازمہ ہے تعدد کا، کہ تعدد کریں گے تو عدل کرنا ہوگا، باری مقرر کرو اور اسی طریقے سے اس کے بچوں کا خیال رکھو تو اس کے بچوں کا خیال
سب کا برابر خیال رکھنا. یہ نہیں کہ نئی نویلی دلہن مل گئی تو پرانی کو جو ہے نظر انداز کر دیا، جیسے آج کل عام طور سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں دوسری شادی کیوں معیوب ہو گئی؟ عرب میں اب تک معیوب نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں دوسری شادی کیوں معیوب ہے؟ اس لیے معیوب ہو گئی کہ اولاً تو ہندو تہذیب میں رہتے رہے، ہندوؤں کے ساتھ ہمارا رہنا رہا، ان کا اثر ہم نے قبول کیا، اور کہ جو ہے ان کے یہاں بیوی ایک ہی رہے گی، داستائیں جتنی بھی رہیں، معشوقات کتنی بھی رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے یہاں. یہی حال مسلمانوں کے یہاں بھی پیدا ہو گیا. تعلقات کتنی عورتوں سے رکھتے ہیں لیکن بیوی ایک رکھتے ہیں. یہ کتنا بڑا ظلم ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے. تو اولاً تو ہندوؤں غیر مسلموں سے متاثر ہو کر، اور دوسری طرف ہمارے جن بزرگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں، انہوں نے غلط نمونہ پیش کیا کہ بیویوں کے درمیان انصاف اور عدل کو برقرار نہ رکھ سکے. پہلی کو بھول گئے، اس کے بچوں کو نظر انداز کر دیا، اور نئی بیوی کے لٹو بن کر رہ گئے. اس لیے جو ہے یہ پریشانیاں آئی ہیں اور یہ فتنہ پیدا ہوا ہے. تو اگر عدل انصاف کو قائم کیا جاتا تو یہ صورتحال نہ ہوتی جس صورتحال پر ہم پہنچ چکے ہیں، کہ جو ہے دوسری شادی زنا سے بھی زیادہ ہمارے معاشرے میں معیوب ہے. کوئی زنا کرے تو اتنی بری نگاہ سے لوگ نہیں دیکھتے جتنی بری نگاہ سے لوگ ہمارے معاشرے میں اس شخص کو دیکھتے ہیں جو دوسری شادی کرتا ہے. تو دوسری شادی کو رواج دینا چاہیے، کرنا چاہیے. جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، بیوہ ہوتی ہے. دوڑے ہوئے ابو بکر کے پاس پہنچتے ہیں کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. ابو بکر سے کہتے ہیں میری بیٹی سے شادی کر لی. ابو بکر حضرت عمر سے عمر میں بڑے تھے، کہتے ہیں میری بیٹی سے آپ شادی کر لیجیے. بیوی بچے والے تھے. اسی طریقے سے حضرت عثمان کے پاس پہنچتے ہیں، آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے. تو پیش کرتے تھے لوگ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کرتے ہیں. تو تعدد یہ صحابہ کی عام سنت تھی. لیکن آج ان چیزوں کو معیوب ہو کہ دیکھو اس کو شادی کی سوچی ہوئی ہے. یہ سب جاہلانہ باتیں ہیں. تعدد ہونا چاہیے لیکن عدل و انصاف کے ساتھ. عدل و انصاف کے ساتھ. آج تعدد ضرورت بن گئی. آج تعدد ضرورت بن گئی ہے کہ فتنے اس قدر پیدا ہو گئے ہیں کہ شوہر کا ایک آدمی کا ایک بیوی پر اکتفا کرنا مشکل ہو گیا ہے. فتنے چاروں طرف منہ کھولے بیٹھے ہوئے. اس لیے انسان کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کے لیے، برائی سے بچانے کے لیے تعدد کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک سے زیادہ شادیاں کرو تاکہ اپنے دامن کو برائی سے بچا لو، برائی سے بچا لو. اور جو ہے وہ خواتین جو بغیر شوہر کی ہیں، جن کو شوہر نہیں مل رہے ہیں، ان کا انتظام کرو. ان کو انتظام کرو، ان کو بغیر شوہر کے نہ رہنے دو، کیونکہ اس کی وجہ سے معاشرے میں برائیاں پنپیں گی. تو اس طرح بے شمار جو ہے اس کے اندر فوائد ہیں اور جو ہے حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ان تمام حکمتوں کو ایک مجلس میں بیان کرنا ممکن نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شریعت کے احکام کو سمجھنے کی اور اس کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تعدد کی طرف بڑھیں اور ان خواتین کی داد رسی کریں جو بغیر شوہر کے بیٹھی ہوئی ہیں. معاشرے میں جو بغیر شوہر کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان خواتین کی داد رسی یہی ہے کہ ان سے شادیاں کی جائیں اور اس طرح معاشرے کو جو ہے بغیر شادی شدہ افراد سے پاک کیا جائے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.